نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بیدار رہیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے مزید ہے۔ تہجد کی نماز، ایک رائے حضور پر یہ نماز فرض تھی، اللہ اکبر، اور حضور نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ تہجد سے درجات کی بلندی، حضور کے لیے درجات کی بلندی کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا فرما دے، اللہ اکبر۔ اور مقام محمود، سبحان اللہ، یہ مقام حضور کو عطا ہوگا، اور حضور اللہ کی ایسی قیامت کے دن تعریف کریں گے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور یہ مقام محمود تہجد کی نماز کے بعد اس کا بیان ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ درجات کی بلندی چاہتے ہو تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ رمضان شریف میں تو ممکن ہے نا، تراویح بھی ادا ہو رہی، رات کا قیام بھی ہو رہا ہے، سحری میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پوری زندگی پھر مجھے اور آپ کو توفیق اس کی عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور یوں دعا کیجئے اے نبی علیہ السلام، اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی جناب سے مجھے عطا فرما ایسا غلبہ جو مدد دینے والا ہو۔ یہ ہجرت کی طرف اشارہ، اور حضور کو دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہ سچائی کے ساتھ مجھے داخل فرما، سچائی کے ساتھ مجھے نکال، یعنی مقصد کے ساتھ حضور ہجرت فرما رہے، مقصد کے ساتھ ہجرت مدینہ ہو رہی، مقصد کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف آوری ہو رہی ہے، اور اللہ غلبہ عطا فرما کہ جو مدد دینے والا ہو۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد جاری ہے، اور اب مکے کے 13 برس مکمل ہوں گے، ہجرت ہوگی، قتال کی اجازت، پھر قتال کا حکم، پھر بدر کا میدان، پھر فتح مکہ، پھر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرمائیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ، اور فتح مکہ کا معاملہ ہوا، حضور جو ہے بتوں کو توڑتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے تو وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے کچھ اضافہ نہیں ہوتا سوائے خسارے کے۔ وہی میدہ درست تو فائدہ ہوگا، اور میدہ خراب تو بگاڑ ہوگا۔ طلب و طلب سچی ہوگی، قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اندر خبث باطن ہے، گندگی ہے، تو قرآن جتنا نازل ہوگا ان مشرکوں کا، کافروں کا اور مخالفین حق کا خسارہ بڑھتا جائے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو پھولے نہیں سماتے کچھ لوگ، اور غافل ہو جاتے ہیں، اور ذرا تکلیف آتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے ہر ایک اپنی شاکلہ پر، اپنے ڈھب پر کام کر رہا ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے کوئی وسعت کیپیسٹی دے رکھی ہے، ہر ایک کی کوئی اپنی لمٹس ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خالق ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس آپ کا رب، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ کون ہدایت یافتہ ہے؟ سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، کبھی کبھی ہمیں ہماری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ 2.5 گھنٹے آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، کبھی پاسبلٹی تھی کبھی اس طرح کی؟ اللہ اکبر، ہمیں اللہ نے بیان کی اپنے فضل سے بہت توفیق دی ہے، البتہ اسٹریٹ 2.5 گھنٹہ مختصر سے وقفے کے ساتھ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہو رہا ہے اس کے فضل سے، اس کے فضل سے، اس کے فضل سے، اور آگے بڑھیں گے اللہ اور آگے بڑھائے گا۔ خوبصورت مقام قرآن کا سورہ عنکبوت آیت 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اور توفیق عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو مزید اور توفیق خیر کی عطا فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا کہ مگر بہت ہی قلیل۔ ایک تو روح کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ایک رائے کہ اس مقام پر روح کا لفظ وحی کے لیے آیا کیونکہ آگے وحی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، تو اللہ کلام فرماتا ہے اپنے رسولوں سے، اس کلام کی اصل کیفیت کو سمجھنا ہم عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔
ایک رائے یہ بیان کی گئی کہ روح کا لفظ یہاں پر وحی کے لیے آیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً لے جائیں جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، پھر آپ اس کے لیے اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کی رحمت سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارا حضور کی طرف التفات ہو رہا ہے اور مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ جو تم مطالبات کر رہے ہو قرآن تبدیل کر دیا جائے، کچھ اور لے آیا جائے، یہ بالکل ممکن نہیں۔ الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہی نے آپ کو رسول بنایا، اللہ ہی نے آپ کو وحی عطا فرمائی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، آخری کلام کی عطا آپ کو ہوئی، آخری دین کی تکمیل آپ پر ہوئی، سب سے بڑی امت آپ کو عطا ہوئی۔ اللہ اکبر، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے، کوثر کا اعلان آپ کے لیے، مقام محمود کا اعلان آپ کے لیے، ورفعنا لک ذکرک کی شان آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس کی مانند نہیں لا سکیں گے۔ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چاہے ان کے بعض کے لیے یعنی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو جائیں، یہ چیلنج قبول کرنا ممکن ہی نہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں بیان کر دیں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ لفظ قرآن بار بار قرآن کی اس صورت میں آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کا نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عقبہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 375، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔